کل بات آئی تھی نبی کسے بولتے. نبی ہونے کے لیے کتنی باتیں ہونا. نبی ہونے کے لیے نمبر 1 انسان ہونا، نمبر 2 اللہ بھیج کو رہنا، نمبر 3 ان سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، نمبر 4 ان کی اطاعت کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کو باتوں پر چلنا فرض رہتا ہے، نمبر 5 ان کے اوپر وحی آتی رہتی ہے. یہ 5 چیزیں یاد رکھ لینا. اس انسان ہو، اللہ بھیج کو ہو، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہو، ان کی اطاعت فرض ہو، ان کے اوپر وحی آتی ہو. اب دیکھو یہ جو 5 باتیں ہیں نبی کے لیے، انسان ہونا اور دوسری بات اللہ بھیج کو رہنا. ہمارے کو اللہ بھیجے نہیں، اللہ ہم کو پیدا کیے. اللہ کسی کے نبی بنا کر بھیجتے ہیں، اللہ اسے منتخب چن لیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے. معصوم عن الخطا ہونا، نبی سے کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ ہرگز نہیں ہوتا ان سے. ان کچھ بولتے نبی. ایک بات یاد رکھ لو، نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کا مطلب وہی، ان سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. صحابی انبیاء معصوم، نبیاں پورے کی پورے معصوم، چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا ان سے. صحابہ محفوظ. معصوم کا معنی نبیوں سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. محفوظ کا معنی کیا؟ صحابہ سے گناہ تو ہو جاتا ہے، نبی نہیں نا انہوں، صحابہ نبی نہیں، نبی کے عاشق، نبی کے شاگرد، نبی کے دیکھے سنو. تو صحابہ ایسے کہ ان سے گناہ تو ہو جاتا، لیکن اللہ سے وہ ایسی توبہ کریں گے کہ پھر ان کی کھاتے سے بھی اور ان کی زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بالکل اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتے، مٹا دیتے. اس لیے انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ. نبیوں سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. صحابہ سے کسی قسم کا چھوٹا بڑا گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن انہوں اللہ سے توبہ ایسی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے کھاتے کے اندر گناہ باقی نہیں رکھیں گے. اب یہاں سمجھنے کی بات، ذرا غلط فہمی ہو جانے کی، غلطی ہو جاتی سو کا. نبیوں کے لیے جو تیسری بات ہے، اب معصوم کی بات، کہ نبیوں سے کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. اگر یہ بات کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، اگر یہ بات ہمیں اگر کسی بھی عالم صاحب کے لیے، کسی حضرت کے لیے، کسی ہمارے اپنے بڑے کے لیے اگر ہمیں اسے بولتے ہیں، بھائی ان سے تو انہوں ایسا بولتے، انہوں ایسا غلطی بولے، بھائی بیان میں غلط حدیث بول دیے، انہوں قرآن کی غلط ترجمانی کر دیے، قرآن کی غلط معنی مطلب بیان کر دیے، انہوں ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا بولے تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے حضرت ایسا نہیں بولتے، تو انہوں ان سے ہرگز غلطیش نہیں ہوتی. اب یہ غلطیش نہیں ہوتی بولے تو یہ کون نہیں نبیاں ہونے کا. اب انہوں ہمیں ہمارے حضرت کے واسطے، ہمارے امام صاحب کے واسطے میں، ہمارے امیر صاحب کے واسطے میں، کس کے واسطے میں ان سے غلطیش نہیں ہوتی تو وہ بولتی ہو، تو کیا مطلب ہے؟ ہمیں ان کو بھی نبی کے وقت درجہ دیتی ہیں. یہ بات اگرچہ ہمیں ان کو نبی بولتے نہیں، لیکن نبی کے لیے جو کوالٹی ہونا ہے، کسی قسم کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتے نہیں، وہ کوالٹی ہمیں، نبی کی کوالٹی ہمیں ایک عام انسان کے لیے ہمیں رکھ دیتے ہیں. تو پھر اس سے بھی آدمی کو بڑا گناہ ہوتا، آدمی یہ بھی کفر ہے. یہی لکھا یہاں پر. ان صفات کو انبیاء کے علاوہ یہ صفات ہو، نبیوں پر وحی آتی ہے، نبیاں گناہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کیا ان کی اطاعت کرنا فرض ہے. آپ کو بھی مثال، اب عوام کو بھی ہماری اطاعت کرنا فرض نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنا فرض ہے. سو اللہ رسول کا پیغام ہم آپ کو بتاتے ہیں، اچھا آپ کے اوپر ہماری اطاعت کرنا فرض ہے. فرض ہے کیا؟ اگر ہماری اطاعت نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، ایسی بات کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں یہی بات ہے، نبیوں کی اطاعت کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی اطاعت. چلیں آگے چلیں. تو یہ جو نبیوں کے لیے جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کو ہمیں کسی انسان کے لیے ہمیں فٹ کر دینا،
بہت بڑا گناہ ہے، کفر کی بات ہے۔ ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کے لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے۔ اب ایک آدمی کو ہمیں نبی کے جو کوالٹیز ہیں نبیوں کے لیے، وہ کوالٹیز ہمیں انسان کے اندر ہمیں مانتی ہی، اگرچہ میں اسے نبی نہیں بولتی ہی، لیکن کوالٹیز نبی کے پورے میں اس میں فٹ کرتی ہیں، تو پھر یہ بھی گناہ اور کفر کی بات ہے، نہیں کرنا ایسا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے کیا پتہ چلا بولو بھئی کتنا بڑا انسان تو رہندے، کتنا بڑا حافظ صاحب، عالم صاحب، امیر صاحب، کون تو بھی رہندے بھائی، فلاں تو بھی رہندے، لیکن اس سے غلطی ہونے کا امکان ہے نہیں ہے، غلطی ہونے کا چانس ہے نہیں ہے، کون تو بھی رہندے ہوتی نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی کب بولے تو صرف نبی جو نبیوں کے علاوہ ہر کسی انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، ہونا انسان کی علامت ہے، ٹھیک، بات یاد رکھ لیتے۔ اچھا ایک بات تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ آگے دیکھو، نبی ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہوتی۔ عورت اگر نبی ہوتی تو پھر اسے باہر نکلنا پڑتا اللہ کا پیغام سنانے کے واسطے۔ اللہ تو عورت کو چھپا کر رکھا ہے، دیکھو اللہ دیکھو عورت کو کتنا پردے میں رکھا ہے، اپنا پیغام بھی، اپنا میسیج بھی باہر کھل کر بولنے کے لیے اسے پرمیشن نہیں دیا۔ پوائنٹ یاد رکھو، جب اللہ عورت کے ذریعے سے اپنا میسیج اور اپنا پیغام بھی کھل کر آ کر بولنے کا اللہ پرمیشن نہیں دیتا ہے، تو پھر عورت اپنے کام کے لیے باہر کیسا سکتی ہے؟ اس کے کام کے لیے ان آنے سے منع کرتا ہے۔ تو آپ کو نماز پڑھانا کو بابر کر بولتا ہے عورت کو، تو آپ کا نماز پڑھانا کو، تو آپ کا اذان دینا کو، تو آپ کا ممبر کو بیان کرنا کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اپنا اللہ کا کام ہی ہے، نہیں اللہ کی بات، اللہ کا پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ استعمال نہیں کر رہا ہے، تو پھر ان اپنے ذات کے لیے باہر کیسا نکل سکتی ہے؟ کسی کھوتی 2 روپے کی کھوتی میری کے لیے باہر کیسا نکل سکتی ہے؟ اسلام اسے کیسا پرمیشن دے گا؟ تو بات کیا معلوم ہوئی، نبی مرد ہی ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ جنات کے لیے بھی کیا بتا دیا تمہیں، جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے، جو نبیاں انسانوں کے واسطے آتی، انسانوں میں سے انہوں جو جناتوں کے لیے بھی نبی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ کی خود سے ہے، نبیاں جناتاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سو خود سے قرآن مجید میں ہے۔ نبوت وہابی چیز ہوتی ہے، نبی ہمیں نمازاں پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکراں کرنے کو، ہمیں نبی بن سکتے کیا؟ نہیں بن سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ چن لے نبی، وہ نبی الیکشن سے نہیں سلیکشن سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ ایسا صحابی کا معاملہ ہے، کوئی بندہ نمازاں پڑھ کو وہ بندہ صحابی نہیں بن سکتا، جو اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہوتی ہے نبوت۔ نبی بنتے سو اللہ تعالیٰ چن لے کو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ نبی بننے میں، صحابی بننے میں آدمی کی عبادت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اپنی محنت سے عبادت کر کے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی عبادت کر کے نبی کا مقام پا نہیں سکتا، صحابی کا مقام بھی پا نہیں سکتا، تابعین اور تابع تابعین کا مقام بھی پا نہیں سکتا، اس کے بعد کا مقام پا سکتا ہے۔ تو یہاں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہے، وہ ذرا سمجھیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نبی کے بعد بھی بلّہ کے لوگ پیدا ہوئے، نبی کے زمانے سے، نبی جب زندہ تھے تبھی پیدا ہو گئے لوگ۔ کیسے لوگ بولو، انہوں اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، میں نبی کا کو بول کو لوگ دعویٰ کرے۔ عجیب بات تو یہ، بڑی افسوس کی بات، لوگ یہاں تو دعویٰ کرتی ہی، انہوں عقل ہے کہ نہیں کہ چھوڑ ڈالو، لیکن یہ لوگوں کو نبی بول کر بولے تو ان کو ماننے والے لوگ بھی ہے، دیکھو کتنے عجیب لوگ ہیں، عجبی ہے، عجبی۔ اب بھی جھوٹے قسم کے لوگ اپنے آپ کو نبی بول کو بولتی ہی انہوں، اور انہوں نبی کا بول کو ان کو ماننے والے چمچے بھی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کلمہ خود بولتا ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں بات ہوگا بول کو ہمیں، لیکن پھر بھی لوگ بس لوگ ایسا مانتے رہتی۔ مرزا غلام محمد قادیانی ان پیدا ہوا انگریز کے دور میں، انگریز اسے تیار کیا مسلمانوں کو کافر بنانے کے واسطے۔ اب یہ مرزا غلام محمد قادیانی پنجاب میں پیدا ہوا، تو ان کیا بولتا تھا، میں نبی کا کو بولتا تھا، میں نبی کا کو بولتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کو ہے نہیں کیا،
میرے بعد ایک جنے آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا بول کو، ویسا میرا نام احمد ہے، میں سے ہوا احمد غلام محمد قادیانی، مجھے نبی مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد ایک جنے آئیں گے کو بولے نے کیا بشرت دی نے کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشرت اور وہ احمد نام کا آدمی میں چو احمد میں چو آخر نبی مجھے نبی مانا کو بول کو بولے گا۔ اب ہمارا اسلام کیا بولتا ہے، ہمارے علماء اور ہمارے فقہا کیا بولتے ہیں وہ سنو۔ اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا بول لو، یہ آدمی نے کیا اس سے ثبوت پوچھتا ہے، ایویڈنس پروف، بھئی تو نبی کا کو بول کو تیرے پاس پروف کیا ہے، دلیل پوچھتا ہے، تو یہ دلیل پوچھنے والا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ان تو کافر ہو گیا، خود نبی ہونے کا دعویٰ کر کو کافر ہو گیا، لیکن اس سے جو بندہ دلیل پوچھتا ہے کیا تو نبی کا کو بولو تیرے پاس دلیل کیا بول کو، ان بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو تنازع مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے مسئلے ہیں۔ اب یہ غلام محمد قادیانی تو ان تو مر گیا، لیکن اس کو فالو کرنے والے لوگ، اس نبی ماننے والے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ 1907 یا 8 میں اس کا موت اور اس کا یہ ہے ڈیتھ، لیکن اب بھی اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ان کو قادیانی بولتے ہیں، قادیانی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہوں کافر لوگ ہیں، بھلے ان کا نام مسلمان ہے تو کیا ہوا، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں، ان کے عقیدے مطلب وہی انہوں نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ نبی نہیں مانتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مرزا غلام محمد قادیانی نبی مانتی ہیں، تو پھر انہیں مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، انہیں خود مسلمان نہیں ہے۔ اور اس قسم کے قادیانی قسم کے لوگ اگر ہمارے مسلم پر نماز پڑھائیں گے تو پھر ان کی نماز بھی ہوتی نہیں، ان کے پیچھے والا نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے، یہ ہے سسٹم۔ اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہمارے ملک کے اندر پنپتے آ رہے ہیں۔ اور ایک قسم کا ایک بندہ بھی ہے، کئی قسم کے بندوں میں سے ایک بندہ بھی ہے، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ یہ بندہ بھی ویسا اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کون، کب آئے، ہمارے نبی سے پہلے ایسو نو، ہمارا نبی سے 570 سال پہلے ایسو نو، ہمارا نبی سے 570 سال پہلے ایسو نو عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا زندہ، کل بتا دیا میں کئی کو کیسا اٹھا لیا، تو بول کو کئی کو نہیں بولا میں، وہ قرآن کی جب تفسیر شروع ہوگی تب آپ کو بتاؤں گا اللہ کئی کو اٹھایا بول کر۔ تو اللہ تعالیٰ کو زندہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک۔ پہلی بات تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے دنیا میں آئے، اور دوسری بات اللہ کو زندہ اٹھا لیا، اور انہوں آئے سو کہاں، وہ ادھر ملک شام فلسطین میں، ادھر انہوں آئے سو، ٹھیک ہے۔ اب ادھر آ جاؤ ذرا، ہمارے ملک میں ایک فتنہ ہے، اس فتنے کا نام ہے فتنہ شکیلیت، شکیلیت کا فتنہ۔ اب ایک آدمی ہے اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، ان کیا بولتا معلوم، اپنے آپ کو میں عیسیٰ کو بولتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کو بولتا۔ اب صحیح عیسیٰ کون ہو، اب بتا دیا میں آپ کو، ہمارے نبی سے 570 پر 170 سال پہلے ایسو ہونا، اس طرف ایسو ہونا، فلسطین ملک شام اس طرف ایسو ہونا، ادھر کہاں ہے ہونا۔ اب یہ جو بندہ ہے اپنے آپ کو شکیل بولتا ہے، عیسیٰ بولتا ہے، نہیں کیا ان کہاں پیدا ہوا بولو، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ ان پیدا ہوا سو بہار میں 1960 میں پیدا ہوا، 1968 میں پیدا ہوا، ٹھیک۔ صحیح عیسیٰ کہاں پیدا، کب پیدا ہوئے ہمارے نبی سے 570 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک۔ ان کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، ہمارا نبی کس سے پہلے پیدا ہوا نبی کے بعد پرسوں پیدا ہوا ہے 1968 میں، 1960 میں پیدا ہوا، پرسوں پیدا ہوا، یہاں پیدا ہوا بہار میں، ہندوستان میں پیدا ہوا ہے۔ اب ان کیا بول رہا سو، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، دعویٰ اس کا۔ عجیب بات تو یہ ہے اس قسم کے غلیظ قسم کے لوگ میں یہ میں وہ نبی میں خدا کا کو دعویٰ کرتے رہتے، ان پر ہمارے کو کوئی بھی تعجب نہیں، لیکن ان کو لوگ فالو کرتے دیکھو ان پر ہمارا بہت تعجب ہوتا ہے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہو سکتی کون تو بھی، عجیب بات ہے۔ یہ فتنہ ہمارے ملک میں پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا، بلکہ اب یہ فتنہ تو ہے نہیں کیا، ہمارے ہندوستان سے نکل کو یہ فتنہ عربستان تک چلے گیا، عرب میں بھی اس کے فالوور لوگ آئے کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی صاحب HM صاحب بنگلور کے ایک جلسے میں 2 سال پہلے آپ کو انہوں بیان میں بولے تھے، سو یہ شکیلیت کا فتنہ، اپنے آپ کو عیسیٰ بول کر بولتا سو یہ آدمی، اس کا فتنہ ہندوستان سے نکل کر عربستان تک چلے گیا، عرب کے اندر بھی اس کے فالوور لوگ موجود ہیں۔ اب بتاؤ، ابھی اس قسم کے ماننے والے، ابھی جو بندہ شکیل بن حنیف نام کا ہے، اس کے چہرے میں داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب تمہیں بولو، اب انہوں نبی کے بعد انہوں شکیل کو اگر انہوں نبی مانتے ہیں، عیسیٰ مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، تو انہوں کافرہ ہیں مسلمانہ ہیں،
کافرہ ہیں، مسلمان نہیں ہو کلہ کافر صحیح بولو. ان کے عقیدے، ان کے ایمان ہمارے مسلمان اور قرآن اور حدیث کے عقیدوں سے ان کے عقیدے ملتے جلتے نہیں ہیں. ہمارا قرآن کیا بولتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی ہے. انہوں کیا بولتے ہیں؟ ایک جنا بولتا خادر نبی کو بول کو، ایک جنا بولتا شکیل نبی عیسیٰ کو بول کو. ٹھیک ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط پروپے کرتے ہیں. ہم تمام لوگوں کو اس قسم کے فتنوں سے بچ کر رہنا چاہیے. انہوں کام کیسا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے بھی کام کرتے ہیں اس قسم کے لوگ، اور ڈائریکٹ بھی گاؤں گاؤں جا کر گھر گھر جا کر بھی لوگ اس قسم کے لوگ کام کرتے رہتے ہیں. عیسیٰ آ گئی بھائی، عیسیٰ آ گئی، ان سے ملا تو تمہارے کو آپ کو بول کو. ایسا سب اس قسم کے لوگوں کا کام بھی کرنی ہے، اب زور شور پر ہے یہ کام. تو بہرحال ہم کو صحیح نبی کون ہے، نبی آخری نبی کون ہے، ہم کو سمجھنا پڑے گا. اس قسم کے لوگ ہر کوئی آ کر نبی بولتا ہے اپنے آپ کو، ہمیں اس قسم کے لوگوں کو ہمیں ماننا بھی نہیں، ان کو سننا بھی نہیں ہمیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اپنے ایمان پر جینے کی مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.